4 मिसरे से मतलब है कि शक्ल रसूल, इसमें अली, उम्र फातिमा। शक्ल रसूल, इसमें अली, इल्म फातिमा, शबीर तेरा लाल तो अपनी मिसाल है। शबीर तेरा लाल तो अपनी मिसाल है। और ज़ैनब ने कैसे पाला था, सदियां गुजर गई। ज़ैनब ने कैसे पाला था, सदियां गुजर गई। अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। अकबर की उम्र आज भी 18 साल है। एक पतला चंद शेर समाचार है कि जो नहीं लिखती सनाए आले अथर उंगलियां, जो नहीं लिखती सनाए आले अथर उंगलियां, हैं मेरी नज़रों में वो जालिम से बदतर उंगलियां, हैं मेरी नज़रों में वो जालिम से बदतर उंगलियां। रख दो ऐ मिसम ज़बां मेरे कलम की नोक पर, रख दो ऐ मिसम ज़बां मेरे कलम की नोक पर, लिख रही हैं मिदते मौलाए कम्बर उंगलियां, लिख रही हैं मिदते मौलाए कम्बर उंगलियां। और एक उंगली के इशारे से कमर दो हो गया, एक उंगली के इशारे से कमर दो हो गया। जाने क्या होता उठाते घर पैगंबर उंगलियां, जाने क्या होता उठाते घर पैगंबर उंगलियां। और शेर समाचार है कि जाने क्या होता उठाते घर पैगंबर उंगलियां। मुस्कुराकर अश्किया से कह उठा नन्हा सगीर, मुस्कुराकर अश्किया से कह उठा नन्हा सगीर। करबला में ढूंढती हैं बाबे खैबर उंगलियां, करबला में ढूंढती हैं बाबे खैबर उंगलियां। तो बाबे खैबर तोड़ना उसके लिए मुश्किल न था, बाबे खैबर तोड़ना उसके लिए मुश्किल न था। जो पलट सकता हो सूरज को उठाकर उंगलियां, जो पलट सकता हो सूरज को उठाकर उंगलियां। और एक इशारा पाक के सारे जानवर तक चुप हुए, एक इशारा पाक के सारे जानवर तक चुप हुए। करबला में देखिए एजाज मजहर उंगलियां, करबला में देखिए एजाज मजहर उंगलियां। और ख़त में ये सुगरा ने पूछा लिख के ज़ैनब से फूफी, ख़त में ये सुगरा ने पूछा लिख के ज़ैनब से फूफी। मेरा असगर चल रहा होगा पकड़कर उंगलियां, मेरा असगर चल रहा होगा पकड़कर उंगलियां। और यूं तो पड़ता है ज़ियारत एक उंगली से मगर, यूं तो पड़ता है ज़ियारत एक उंगली से मगर। ज़हन में कौसर के होती हैं 72 उंगलियां, ज़हन में कौसर के होती हैं 72 उंगलियां। फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الوعيد الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. قال اللہ تعالیٰ نادے علی یما تر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم وغم شعین جدیب عظمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا علیو یا علیو یا علیو. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم. صلوات پڑھیے محمد. حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، عزاداران جناب قاسم علیہ السلام، آج 6 محرم ہے اور شب 7 ہے. عموماً پوری دنیا میں آج جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے اور فکر بھی کی جاتی ہے. ذکر بھی ہوتا ہے اور فکر بھی کی جاتی ہے کہ 13 برس کا بچہ ہے، 13 ایئرز اونلی، کم سن ہے لیکن بڑوں پہ حاوی ہے. چھوٹا ہے لیکن بڑوں پہ حاوی ہے. خداوند عالم کی طرف سے ان کو قوت ملی تھی. جو مولا علی کو قوت ربانی ملی، مولا علی نے کربلا والوں کو دے دی. اور جو اشک بہاتے ہیں اور عزا کے لیے آتے ہیں فرش عزا پر، ان کو بھی قوت ملتی ہے. آپ دیکھیں سال پر آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان 10 دنوں میں 2 مہینہ 8 دن آپ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ امام حسین کا غم بین الاقوامی غم ہے، وہ سید الشہداء ہے. خداوند عالم نے جب اپنی معرفت کرنی تھی، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ اپنے آپ کی پہچان کراؤں، معرفت کراؤں، تو اے محمد مصطفیٰ میں نے آپ کے نور کو کھل کیا. کنتو کنزن مخفیہ، جب مجھے اپنا تعارف کرانا تھا، پہچان کرانی تھی، معرفت کرانا، تو میں نے نور کو کھل کیا. وہ تھا محمد کا نور. اور انا و علی من نور واحد، واحد کہا، احد نہیں کہا. احد کہ 2 اس سے نہیں ہو سکتے، 2 نہیں ہو سکتا، لیکن واحد کا 2 ہو سکتا ہے. واحد میں سے جو نکلا، میں کیا سکوں، احد میں سے نہیں، واحد میں سے پہلا نکلا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور دوسرا جو نکلا علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اور دونوں پلتے ابو طالب علیہ السلام کے آغوش میں. پتہ چلا جو محمد مصطفیٰ ابو طالب کے آغوش میں پل جائے اسے محمد رسول اللہ لوگ ماننے لگتے ہیں، اور دوسرا جو پلے اسے علی مرتضیٰ ماننے لگتے ہیں، علی ولی اللہ ماننے لگتے ہیں. نعرہ حیدری. میرے رسول کا مجھ پر سلام آیا جس دم میری زبان پر علی کا نام آیا. میرے رسول کا مجھ پر سلام آیا جس دم میری زبان پر علی کا نام آیا. علی کا اسم ہی اعظم و اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. جس کسی نے پکارا. کنتو نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھی، روح پھونکی جا رہی تھی، اس وقت بھی نبی تھا. کنتو ولی و آدم بین الماء و طین، مولا علی فرمایا اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سمجھ میں آتا آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، نور علی تھا. آدم پانی اور مٹی ملائی جا رہی تھی، نور علی تھا. روح پھونکی جا رہی تھی، نور علی تھا. آدم گردش کر رہے تھے، نور علی تھا. آدم پیدا ہو رہے تھے، نور علی تھا. سمجھا؟ آدم بنے تراب سے، علی تراب سے پہلے تھا.
آدم ہے تراب سے، علی ہے ابو تراب. میں کیا سکتا، علی ہے ابو تراب، آدم کا بھی باپ. علی ہے ابو تراب، آدم کا بھی باپ. تو عزیزان محترم، عزیزان گرامی، غور فرمائے کہ خدا بند عالم نے کہا میں نے بنایا تجھے اپنے لیے، اب جو کچھ بناؤں گا تیرے لیے بناؤں گا. میں کیسے کروں؟ نور سے کہا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اب جو کچھ بناؤں گا ذرہ ذرہ وہ تیرے لیے بناؤں گا. جملے پہ غور کریے. کہا کہ یہ آسمان کو اٹھایا تیرے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے، یہ سورج میں روشنی رکھی تیرے لیے، یہ چاند کی چاندنی رکھی تیرے لیے، یہ سمندر میں طغیانی رکھی تیرے لیے، یہ دریاؤں میں روانی رکھی تیرے لیے، یہ ہواؤں میں زور رکھا تیرے لیے، یہ بادلوں میں زور رکھا شور رکھا تیرے لیے، یہ ہواؤں میں زور رکھا تیرے لیے، یہ بادلوں میں شور رکھا تیرے لیے، یہ کلیوں میں چٹک رکھی تیرے لیے. پتا چلا جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ کے لیے رکھا. کہا اگر یہ محمد مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے تو اللہ کا نبی اگر پردے میں چلا گیا تو آسمان کو گرا دے، بچھونے کو لپیٹ لے، سورج کو توڑ دے، چاند کی چاندنی کو ختم کر دے، ہواؤں کو روک دے، ہواؤں کے زور کے روک دے، بادلوں کے شور کو روک دے. کہا نہیں، جب تک مقصد باقی رہتا ہے، چیزیں باقی رہتی ہے. کلنا محمد، اوسط نے محمد، آخروں نے محمد. محمد تھا نہیں، محمد ہے. حیدری جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھوں کو بلند کر دی. حیدری علی. محمد تھا نہیں، محمد ہے. دیکھیے 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. بچھا کے فرش ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے امام زندہ ہے. امام زندہ ہے، آخری محمد زندہ. کلنا محمد، اوسط نہ محمد، آخروں نہ محمد، یہ کل کے کل محمد، یہ کردار میں محمد، یہ رفتار میں محمد، یہ اوصاف میں محمد، یہ صفات میں محمد، ہر جگہ پہ محمد ہے. یعنی اللہ کا رسول اپنا نمائندہ جو امام ہے، امام زمانہ، اسے چھوڑ کے گیا تاکہ ہدایت کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بچوں آپ بات نہیں کریے، ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد والے، کہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ نے کہا کہ تجھے میں نے پیدا کیا اپنے لیے، اب جو کچھ پیدا کروں گا تیرے لیے پیدا کروں گا. ایک یہودی آیا مولا علی کے پاس اور سوال کیا، مولا بتائیے، ہر چیز کا آپ جواب فوراً دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، فکر نہیں کرتے، فہم نہیں کرتے، تو یہ کیا بات ہے؟ مولا علی کہہ سکتے تھے یہ میرے عقل کا نتیجہ ہے، میرے شعور کا نتیجہ ہے، یہ میری امامت کا نتیجہ ہے. انا مولا کہہ سکتے میرے وجہ سے. مولا نے یہ نہیں کہا. مولا علی نے کہا ھذا صفت العلم، ھذا لواب رسول اللہ ہے، ھذا زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ میرا سینہ علم کا گنجینہ ہے. رسول اللہ نے علم مجھے پرایا ہے، جیسے دیا ہے، جیسے ایک پرندہ پورا دانہ اٹھاتا ہے اور پورا کا پورا اپنے بچوں کو دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ نے جیسے پرندہ ایک دانہ پورا اٹھا کے پورا دیتا ہے، ادھورا نہیں دیتا، اسی طرح رسول اللہ نے اللہ کے علم کو اٹھا کر مجھے دے دیا. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے تجھے خلق کیا میرے لیے، اپنے لیے، اب جو کچھ بناؤں گا تیرے لیے. اب رسول اللہ فرمایا علی، اللہ نے تجھے خلق کیا میرے لیے، اب جو کچھ اس کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اللہ کا علم رسول اللہ نے علی کو دے دیا تیرے لیے، اللہ کے ہاتھ تیرے لیے، اللہ کی زبان تیرے لیے، اللہ کی تلوار تیرے لیے، اللہ کا حلم تیرے لیے، اللہ کا صبر تیرے لیے، اللہ کی صفات تیرے لیے، اللہ کے اوصاف تیرے لیے، اللہ کا جو مجسمہ ہے
پورا کا پورا تیرے لیے. سمجھ میں یہ آتا اللہ کہہ رہا میں نے تجھے خلق کیا اپنے لیے, اب جو کچھ بناؤں گا تیرے لیے. رسول اللہ فرما رہا میں اللہ نے تجھے خلق کیا میرے لیے, اب جو کچھ بنائے گا تیرے لیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اپنے غور نہیں فرمایا میرے جملے پر. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کی شکی حل کرو مشکل کشا علی. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. دیکھیے اللہ کا قرآن علی کے لیے, اللہ کی زبان علی کے لیے, اللہ کا فرقان علی کے لیے, اللہ کی تلوار علی کے لیے, اللہ کے اوصاف علی کے لیے, اللہ کے صفات علی کے لیے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. یا علی یا علی زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. لعنت بے شمار لعنت. اگر محترم غور فرمائے, خدا بند عالم نے اللہ کے رسول سے کہا کیونکہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے, اب جو کچھ بناؤں وہ تیرے لیے. اللہ کے رسول نے مولا علی سے فرمایا کیونکہ اللہ نے تجھے خلق کیا میرے لیے, اب جو کچھ اللہ مجھے دے گا میں تجھے دوں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اب جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. تبھی تو تمام کے دروازے بند کرائے مسجد نبوی سے, کیونکہ رجزہ کو دور کر دیا. ہر ایک کا دروازہ بند کرایا مسجد نبوی سے, صرف ایک دروازہ کھلا, ایک رسول کا دروازہ, ایک علی کا دروازہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں وطن محترم, سمجھ میں یہ آتا ہے. دیکھیے کہ لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں, ہم پہ بہتان لگاتے ہیں, آپ ان کو نہیں مانتے ہو, ان کو نہیں مانتے. اب سن لیجئے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں, ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں, ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں. سن لیجئے, ہم سب کو مانتے ہیں, شیطان کو بھی مانتے ہیں, لیکن شیطان کو ابلیس مانتے ہیں, ملعون مانتے ہیں, لعنتی مانتے ہیں, شیطان مانتے ہیں. شیطان کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ اعلیٰ چیز کے مقابلے میں آیا. ام کنتا من العالین, کیا تو عالین لوگوں میں سے ہو گیا؟ اللہ نے جب سوال کیا اے شیطان, اے ابلیس, تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ وہ ان لوگوں نے بھی تو نہیں کیا, وہ اعلیٰ لوگ ہیں, وہ عالین ہے, علی کی جمع ہے عالین. اب علی کے مقابلے میں اگر عزازیل بھی آ جائے تو شیطان بن جاتا ہے, تو اور کوئی مولوی آ جائے علی کی ولایت کے مقابلے میں. یا علی, حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا, حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا. ہر کوئی علی کا محتاج رہے گا. مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا. دیکھیے شیطان آیا مولا علی کے مقابلے میں, کیسے؟ کہا کہ وہ اعلیٰ لوگوں نے بھی جو ہے سجدہ نہیں کیا. ام کنتا من العالین, ام کنتا من العالین, کیا تو عالین لوگوں میں سے ہو گیا؟ علی کی جمع ہے عالین, مولا علی کی کیا جمع ہے؟ عالین. تو کیا عالین لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو کیا اعلیٰ لوگوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو مولا میں سے ہو گیا؟ اب جو کوئی کہے گا کوئی اعلیٰ لوگوں کو ادنا کے مقابلے میں لے آئے, وہ شیطان ہوتا ہے. جو کوئی اعلیٰ لوگوں کو ادنا کے, جو کوئی کہے ہم رسول ہم جیسے تھے, تو رسول تم جیسے نہیں تھے, بشر بن کے آئے تھے, لیکن خیر البشر تھے, افضل البشر تھے, اعلیٰ بشر تھے, تم جیسے نہیں تھے. غور کن بات ہے, ہم تو سب کو مانتے ہیں, ہم تو محبتیں پھیلاتے ہیں, تم جیسے نہیں تھے. غور کن بات ہے, ہم تو سب کو مانتے ہیں, ہم تو محبتیں پھیلاتے ہیں, ہم محبتیں رکھتے ہیں, ہم عشق کرتے ہیں علی سے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا بھوک چہرہ بگاڑ دیتا ہے, کیونکہ علی کا عشق مقدر سنوارتا ہے, علی کا بھوک چہرہ بگاڑتا ہے. اسی لیے ہم رسول سے بھی محبت کرتے ہیں, رسول کے وسیع سے بھی محبت کرتے ہیں, علی سے بھی محبت کرتے ہیں,
نبی سے بھی محبت کرو، علی سے بھی محبت کرو، امتی سے بھی محبت کرو، یہ ہے پیغام۔ لیکن جو اعلیٰ چیز کے مقابلے میں آ گئے ان سے نفرت کرو، ان پہ لعنت کرو۔ میں نے آج کیا کیا تھا؟ ان پہ لعنت کریے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، ایسے ظالم قوم پہ لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھ آتا شیطان آیا اعلیٰ چیز کے مقابلے میں۔ اب کس زمانے میں، چاہے اس زمانے میں چاہے قیامت تک آنے والا زمانہ ہے، جو کوئی علی مقابلے میں آ جائے سمجھے پکا شیطان ہوا کرتا ہے۔ میں نے قیاس کیا، ھذا صفت العلم، ھذا لواب رسول اللہ، ھذا زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ پرندہ جیسا پورا علم اٹھا کے دیتا ہے وہ اسے رسول اللہ نے مجھے دے دیا۔ یہودی نے کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بالخلافۃ۔ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان سمجھوتا کرائے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اور رزق تقسیم کر دے تو کائنات کو اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں۔ دیکھیے میرے دوستو کہ لوگوں نے سوال کیا مولا علی علم غیب جانتے ہیں؟ کیا مولا علی علم غیب جانتے ہیں؟ کہا کہ علم غیب مولا علی علم غیب خود مولا ہے، غیب خود مولا ہے، تبھی تو آخری مولا غائب ہے۔ غور نہیں فرما میری زندگی پہ، غیب علم غیب جانتے ہیں؟ کہا کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ آئے تھے تو اپنی اونٹنی قصبہ کو چھوڑا اور اونٹنی جا کے جہاں بیٹھی ابو ایوب انصاری کے یہاں، وہیں پر قیام ہوا ہے نا۔ تو وہ اونٹنی رسول اللہ کے گھر کا جانور بھی علم غیب رکھتا ہے، کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اب نتیجہ مجھے دینے دیجئے، جس پر رسول اللہ سوار ہو جائے وہ تو علم غیب جانتا ہے، جو رسول اللہ کے پل پہ سوار ہو جائے۔ غور نہیں فرمایا میرے دوستو، رسول اللہ جس پہ سوار ہو جائے وہ تو علم غیب، وہ جانتی ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے کہاں چلنا ہے۔ اور جس پر رسول اللہ پہ جو سوار ہو جائے، پل پہ سوار ہو جائے۔ جب فتح مکہ ہوا تو پیغمبر اسلام کے کندھے پہ مولا علی چڑھے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ کہا کہ کیوں ایسا ہوا؟ کیا امامت رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی؟ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا امامت رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی کہ مولا علی کے کندھے پر رسول اللہ کیوں نہیں سوار ہوئے، بلکہ علی رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہوئے؟ جواب سنیے گا میرے چھٹے امام کا، آٹھویں معصوم کا، صادق کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مولا علی کے کندھے پہ سوار ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے کندھے پہ سوار ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ کا کندھا تھا، علی کا کندھا خدا کا کندھا تھا، علی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہے۔ ہاتھوں بلند کر کے بڑا مننا ہے آخری حد تک علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا مر کے بھی نہیں مرتا، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں، علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا مر کے بھی نہیں مرتا، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ وہ ذوالقرنین گئے تھے، خضر گئے تھے آب حیات کی تلاش میں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، جملے پہ غور کریں۔ وہ ذوالقرنین گئے تھے، وہ خضر گئے تھے آب حیات کی تلاش میں۔ جاپان کی طرف ہے کتاب
کتابوں میں پڑھا ہوں. اور وہاں پہ غار میں انہوں نے آب حیات پیا. ہم کہتے وہ لوگ جاتے ہیں اتنی دور تک آب حیات پینے, ہم فرش عذاب پہ آتے ہیں جو زمین کا پانی پیتے وہ آب حیات بن جاتا ہے. عشق علی کے ساتھ پیا کریے, عشق امام حسین کے ساتھ. کیا میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ آب حیات کہ عشق علی آب حیات ہے. نبی کے گھر کا جانور بھی جانتا ہے علم غیب, تو نبی کے گھر کا جو اہل بیت ہو, بیت میں رہنے والا وہ علم غیب نہیں رکھے گا. اور نبی کے گھر کی کنیز کمبر آئے, دق الباب کیا, فضا نے دروازہ کھولا, کیا بھیا کمبر کا مولا علی کہاں ہے؟ فضا نے فرمایا وہ عرش پر رزق تقسیم کر رہے ہیں, عرش پر رزق تقسیم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کمبر باہر نکلے, دیکھا مولا علی مسجد سے امامے کو ٹھیک کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے. کمبر نے کہا آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, نماز پڑھا کے آ رہے ہیں؟ ہم نے فرشتہ سے پوچھا, وہ کہتی ہے کہ آپ عرش اعلیٰ پر رزق تقسیم کر رہے ہیں فرشتوں کو. کہا کمبر فرشتہ پہ کبھی شک نہ کرنا, فرشتہ کا دروازہ عرش اعلیٰ پہ جا کے کھلتا ہے. فرشتہ جس گھر میں رہتی ہے, فرشتہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش اعلیٰ پہ جا کے کھلتا ہے. کہا کہ کیا کرتے ہیں آپ عرش اعلیٰ پہ؟ کہا عرش اعلیٰ پہ میں حکم دیتا ہوں اور فرش پر میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. کہا آپ حکم کس کو دیتے ہیں؟ کہا حکم دے کے میں نظام کو چلاتا ہوں اور فرش پہ دعا کر کے میں نظام کو بچاتا ہوں. غور نہیں فرمایا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ. یا علی یا علی یا علی مدد حق حاضر. مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے, مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے, جو ان کو نہ مانے ان کی نسل حرام ہے. نعرہ میں عرش پر جا کر حکم دیتا ہوں کہ نظام کو چلاتا ہوں, فرش پر بیٹھ کے مصلی پر بیٹھ کے دعا کرتا ہوں, نظام کو بچاتا ہوں. پتہ چلا نظام, اللہ کے نظام کو چلانے والا بھی علی ہے, اللہ کے نظام کو بچانے والا بھی علی ہے. تبھی تو فرشتے کے در پہ آتے ہیں, نوکر بن کے آتے ہیں, درزی بن کے آتے ہیں, رضوان جنت درزی بن کے آتے ہیں, جبریل امین آیت لے کر آتے ہیں. جو اسرافیل صورت ہو گئے, اسرائیل آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں. بنا اجازت کے جو در میں داخل نہ ہو سکے اسے اسرائیل کہتے ہیں. ماخذ موت در پہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کیا کیا کہ فرشتہ بی بی زہرا مولا علی کے در پہ فرشتے آتے روٹی لے لے. بی مریم بطول بی بی ہے, معصومہ ہے. بی مریم بیت المقدس میں رہتی تھی تو فرشتہ کھانا لے کر آتا تھا. بی بی زہرا کے در سے کھانا لے کے جانے آتا ہے. ایک پادری نے, پوپ نے کتاب لکھ دی کہ بی بی مریم ورسس بی بی زہرا. اس کی وجہ سے ایک عالم دین, ایک حجت الاسلام نے ایک کتاب لکھی, اس میں سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں گا. بی بی مریم ورسس بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. عالم دین نے لکھا بی بی مریم ورسس فرشتہ. میں قیاس کر رہا ہوں. کہا کہ بی بی مریم کا نام تو قرآن مجید میں ہے سورہ مریم, بی بی زہرا کا نام فاطمہ سورہ فاطمہ نہیں ہے. جواب سنیے گا. علماء کرام کا سایہ ہم پر ہمارے سر پر رہے. جواب نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے, شہزادیوں کا نام نہیں لیا جاتا. میں نے کیا اس کی آپ کے سامنے, بادشاہ کے دربار میں شہزادی کا نام نہیں لیا جاتا ہے, کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے. مریم کے لیے فرشتے کھانا لاتے تھے, بی بی زہرا کے در سے کھانا لے جاتے تھے. جو آسمان والوں کو ٹکڑوں پہ پالتے ہیں اسے مریم کہتے ہیں, جو آسمان والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتے ہیں اسے زہرا کہتے ہیں. جگر کا جزو رسول کہتے ہیں, جو اہل حق پہ قبول کرتے ہیں, جو ہر طرح کی نجاست پاک ہو بلند زبان
زندہ باد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد دشمنان لعنت بے شمار. جو آسمان والوں کو اپنے ٹکڑے پہ پالتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جو آسمان والوں کے ٹکڑے پہ پالتی ہو اسے مریم کہتے ہیں. دیکھیے عزیز محترم، کیونکہ سب کچھ مولا علی کے صدقے میں نازل ہوا ہے، بنا ہے سب کچھ رسول اللہ کے نور کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں. یہ آسمان، زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ غار، یہ آگ، یہ ان کے صدقے میں بنا ہے. اب مولا علی چاہے تو سورج پلٹا دے، بنت اسد سیما جسے گودی میں پال دے، مغرب سے بھی چاہے تو سورج نکال دے. بنت اسد سیما جسے گودی میں پال دے، مغرب سے بھی چاہے تو سورج نکال دے. ایسا چڑی کہ جس کی دنیا مثال دے، گرتے ہوئے کو نام ہے جس کا سنبھال دے. گرتے ہوئے کو نام ہے جس کا سنبھال دے. حیدری یا علی، گرتے ہوئے کو نام ہے جس کا سنبھال دے. دیکھیے عزیز محترم کہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر منزل پر مولا علی کو رسول اللہ بلاتے رہے اور رسول اللہ کی مدد کے لیے علی آتے رہے. بلاتے تھے، یہ آتے رہے، ہے نا. اب ہر جنگ میں مولا علی نے ساتھ دیا. کل ہم نے جنگ احد کی بات کی تھی. ہر جنگ میں میرا مولا علی نے تعارف کرایا. رجت پڑھا جاتا ہے، رجت یعنی شجرہ نسب بتایا جاتا ہے جنگوں میں. ہر جنگ میں میرے مولا نے شجرہ بتایا، انا ابی طالب، انا علی بن ابی طالب. اگر ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ کافر ہوتے تو کوئی تو ہوتا کافر جو ٹوک دیتا. آپ اتنی کیسے آپ تعارف کرا رہے ہیں؟ عرب میں تانا دیتے، لیکن کسی نے تانا نہیں دیا مولا علی کو. تانا نہ دے کے یہ ثابت کیا کہ ابو طالب مسلمانوں کے سردار ہے، مومن ہے. ہر جنگ میں تعارف کرایا. دیکھیے جنگ خندق آپ لیجئے. جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ عمر بن عبد آ گیا، نیزہ مارا رسول اللہ کے خیمے پہ. رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کو خاموش کرے؟ ہے کوئی جو اس کتے کو خاموش کرے؟ اب سب کی گردن نیچے. عمر بن عبد ہے، پہلوان ہے، بہادر ہے، تلوار چلاتا ہے، اور دیکھیے کہ یہ اس سے ڈرتے ہیں لوگ. انا لہو یا رسول اللہ، مولا علی نے فرمایا. کہا علی آپ رکیے. پھر سوال کیا ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ انا لہو یا رسول اللہ. پھر علی آپ رکیے. ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ سمجھ میں آتا ہے کوئی مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. صرف ایک ہی تیار تھا، ابو طالب کا لال تیار تھا. انا لہو یا رسول اللہ. علی نے جیسے علی جانے لگے برزل ایمان کلے علا کفر کلے، برزل اسلام کلے علا کفر کلے، برزل دین کلے علا کفر کلے. آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کلے دین کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کلے اسلام کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے ایک علی کو مان لو تو دیندار بھی ہو جاؤ گے، اسلام والے بھی ہو جاؤ گے، جنت والے بھی ہو جاؤ گے. ایک علی کو چھوڑ دو کافر بھی ہو جاؤ گے، منافق بھی ہو جاؤ گے، دوزخی بھی ہو جاؤ گے. کون نہیں فرمانے کی حس کیا؟ ایک علی کو مانا، دیندار بھی ہو گئے، اسلام والے بھی ہو گئے، جنت والے بھی ہو گئے، دین والے بھی ہو گئے. ایک علی کو چھوڑا کافر بھی ہو گئے، منافق بھی ہو گئے، دوزخی بھی ہو گئے. پتا چلا کہ لوگ علی کو مانتے تھے، محمد کو محمد مکے والے مانتے تھے، سعدی کو امین مانتے تھے. سعدی کو امین مانتے تھے، محمد کو محمد مانتے تھے، علی کو علی مانتے تھے. لیکن محمد کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. علی کو مانتے فاتح بدر ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح احد ہے، فاتح صفین ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ابو طالب کا لال ہے. لیکن علی ولی اللہ نہیں مانتے تھے. محمد کو محمد ماننے سے جنت نہیں ملے گی، ویسے علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی. محمد کو جب محمد رسول اللہ مانو گے تب جنت ملے گی، علی کو جب علی ولی اللہ مانو گے تو جنت ملے گی. جس کا دل میں حب علی وہ بتائے گا
ایسے تصویر کائنات کا خاص ہے علی، جو دل کو جگاتے ہوا احساس ہے علی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے؟ نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. نعرہ حیدری، حضرت حیدری، حیدری، حیدری. ایک ملت سلوات بھی پڑھی ہے محمد والے محمد والے. دیکھیے جوش ملیہ بادی نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا علی مل حق و حق مل علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حقیقت علی ہے، افسانہ علی نہیں ہے. جوش ملیہ بادی کہتے ہیں کہ عرض و سما کو ساگر وہ پیمانہ کر دیا، سندھوں نے کائنات کو مہکانہ کر دیا. عرض و سما کو ساگر وہ پیمانہ کر دیا، زندوں نے کائنات کو مہکانہ کر دیا. دنیا نے افسانے کو حقیقت بنا دیا، ہم نے حقیقتوں کو بھی افسانہ کر دیا. یعنی مولا علی کی ولایت کو پس پش ڈال دیا تو لوگوں نے افسانہ بنا دیا، اور ہم ہاں ملائے جا رہے ہیں. مولا علی کی ولایت اتنی اہم ترین ہے، حق ہے. مولا علی کی ولایت قرآن ہے. علی مل قرآن و قرآن مان علی. مولا علی کی ولایت اہل بیت ہے. کل اسلکم علی اجر الا المودۃ فی القربى. دیکھیے ابو ہریرہ کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ متقی پرہیزگار مولا متقیان یعصب الدین علی بن ابی طالب کے لیے ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ فرعون شاہ کے لیے ہے. وہ من الناس من یشری نفسه کا مرضات اللہ واللہ ورسولہ بعد. ایک ہے وہ جو نفس کو بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. یہ مولا علی کے لیے. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ یہ ہے عبد الرحمن بن ملجم کے لیے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ ہے غدیر والی آیت، ولایت والی آیت، آیت والی آیت، امامت والی آیت، ہدایت والی آیت. کہتا ہے زکات والی آیت. میں قیاس کروں، اگر کہہ رہے ہو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم زکات والی آیت ہے، تو مجھے بتاؤ کہ زکات دینے پر کسی کے لیے آیت نازل ہوئی؟ ارے غور نہیں فرما، میں کیا کر بیٹھا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وهم راکعون. ایک ہے جو انگوٹھی دیتا ہے حالت رکوع میں. آپ دو، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز میں آپ ہل نہیں سکتے. وہ علی نے دی کیونکہ اللہ سے مانگا تھا، علی نے دیا. اب جب کوئی اللہ سے مانگتا تو علی دیتا ہے، جب علی سے مانگتا تب بھی علی دیتا ہے. میں نے قیاس کیا. اليوم اکملت زکات والی آیت نہیں بلکہ ولایت والی آیت ہے، آیت والی آیت ہے، امامت والی آیت ہے، ہدایت والی آیت ہے، کرامت والی آیت ہے، معجزات والی آیت ہے. اتنا بڑا معجزہ ہوا، رسول اللہ نے روک کے اٹھا کے بتا دیا، دیکھو آدم کا چہرہ دیکھ لو، نوح کا تقویٰ دیکھ لو، موسیٰ کی حیبت دیکھ لو، عیسیٰ کا ظہور دیکھ لو، سلیمان کی حکومت دیکھ لو، اور اللہ کا نفس دیکھ لو. نا میں کیس کروں، میں کنت مولا فہذا علی مولا. بس اداری محترم غور فرمائیں کہ جنگ صفین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل باتیں ہوگی. جنگ صفین علی کے بیٹے کو جانا تھا. حسن و حسین ہے نبی اللہ کے بیٹے. مباہلے کی آیت حنفیہ میں بڑے کہا کہ ابا ہم جائیں، مولا ہم جائیں. کہا کہ آپ کو کیا کیا چاہیے؟ کہا کہ وہاں پہ 2.5 لاکھ کا مجمع ہے، لشکر ہے، آپ کی تلوار چاہیے، آپ کا گھوڑا چاہیے، اور 1,500 لشکر کے ساتھی چاہیے. کب تک فتح کریں گے؟ کہا بہت اچھے، ویری گڈ. پیشانی کو چومی. کب تک آپ فتح کریں گے؟ کہا کہ مغربین کی نماز سے پہلے میں فتح کر لوں گا. کہا کہ مغربین کی نماز کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. اور آئے ان سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ تلوار چاہیے، گھوڑا چاہیے، 1,500 کا لشکر چاہیے، سپاہی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ کہا کہ آپ کب تک فتح کریں گے؟ کہا کہ میں اس وقت فتح کروں گا
کہ ظہرین کی نماز ختم ہونے سے پہلے فتح ہو جائے گا، اسلام جیت جائے گا. کہا کہ ظہرین کی نماز کو دیری ہے، علی کو جلدی ہے. ایک مرتبہ قاضی آگے بڑھا، میں کیا علمدار آگے بڑھا، وفادار آگے بڑھا، وہ جس پہ ناز ہے، ناموں کا نام قاضی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام قاضی ہے. وہ جس پہ ناز ہے، ناموں کا نام قاضی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام قاضی ہے. علی تو مہدی دورہ امام حق ہے، لیکن وفا کا اول و آخر امام قاضی ہے. علی اور مہدی دورہ امام حق ہے، لیکن وفا کا اول و آخر امام. قاضی آگے بڑھا، کہا کہ عباس کب تک فتح کرو گے؟ کہا نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ مجھے لشکر چاہیے، صرف مجھے آپ کی مرضی چاہیے، آقا حسین کی اجازت چاہیے. میں کیا کروں؟ آپ کی مرضی ہو، حسین علیہ السلام کی اجازت ہو، عباس فتح ہو کے آئے گا. کہا کب تک فتح کرو گے؟ کہا کہ پہلے صف والے کا گردن اڑے گی، وہ زمین پر نہ گر پائے گی کہ آخری صف فتح ہو چکی ہوگی. میں کیا کروں؟ مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، جو ان کو نہ مانے ان کی نسل حرام ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. تو ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، ایک انداز سے لڑتے لڑائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے لڑائی دونوں. ذوالفقار آپ نہ رکھتے ہیں کلائی دونوں، یہ دونوں ہی نصیری کے خدا رکھتے ہیں. ایک تو دوستو، غازی عباس علمدار وہ استاد ہے جس نے اپنے شاگرد قاسم علیہ السلام کو تلوار چلانا سکھایا، علی اور محمد کو سکھایا. عباس نے اکبر کو تلوار چلانا سکھایا، لیکن عباس نے جو تلوار چلانی سکھائی تھی قاسم علیہ السلام کو، قاسم علیہ السلام جب رن میں دشمن کو کاٹے، جب دشمن کو مارا، عباس علمدار مقتل میں دوڑتے ہوئے آ گئے ارزق شامی کو. عباس مقتل میں دوڑے ہوئے اور قاسم کو سینے سے لگایا، تو نے میری لاج رکھ لی. عزیزانو، آج قاسم علیہ السلام کا ذکر ہے، آج وہ یتیم کا ذکر ہے جس کی بیوہ ماں کو بڑی خواہش تھی کہ وہ دولہا بنے. ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں. جب وہ کمسن ہوتے ہیں تو ان کو ماں کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کی شادی ہوں، عقد ہوں، مہندی اٹھے. آپ دیکھیں پوری دنیا بھر میں قاسم کی مہندی اٹھتی ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اعتراض پہ نہیں جانا. قاسم علیہ السلام کی ماں کے دل کی امید تھی، خواہش تھی قاسم دلہا بنے، مہندی اٹھے. 7 محرم کو دیکھیے بلاک سے مہندی اٹھتی تھی. یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جلوس نہیں نکالا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جب کبھی مہندی اٹھتی ہے تو اس میں معجزات ہوتے ہیں. جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ اگر مہندی لے کے جا کے قاسم کی مہندی میں شمار کر دے، اس میں شامل ہو جائے تو بچے کی شادی ہو جاتی ہے. قاسم وہ دولہا ہے جو 1 رات کا دولہا ہے، کبرا وہ دلہن ہے جو 1 رات کی دلہن ہے. دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسی ہے. ہاں دادا نے مطلب میں کر دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسی ہے. مہندی اٹھایا کریے. اگر آپ خدا نہ کہتا مہندی نہیں لائے، کہیں پہ مہندی اٹھ رہی ہے تو آپ کسی اور سے لے کے اس پہ چڑھا دیجیے. کیونکہ ماں کے دل میں ایک بیوہ ماں تھی، ایک یتیم بیٹا تھا، آرزو تھی کہ میرا بیٹا دولہا بنے. دیکھیے جب حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا جودہ بنت اسس نے، تو حسن علیہ السلام نے قاسم کو بلایا. قاسم 2.5 برس کے تھے اور قاسم جب آئے تو حضرت حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ باندھی. کہا جب میرا حسین نرغہ عزا میں گر جائے تو قاسم اس تعویذ کو کھول دینا، قاسم اس تعویذ کو کھول دینا. اب دیکھیں شب عاشورہ ہوئی، شب عاشورہ بھی اور غازی عباس اور علی اکبر بات کر رہے ہیں. غازی عباس علی اکبر سے کہتے ہیں اکبر کہ تم پہلے مت جانا، کیونکہ اگر آپ پہلے جاؤ گے تو مولا حسین کی آنکھیں چلے جائیں گی.
علی اکبر غازی عباس سے کہتے چچا جان آپ پہلے نہ جانا، اگر آپ جائیں گے تو مولا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ دونوں بات کر رہے، قاسم نے بات سن لی، قاسم دوڑے گئے، کہتے ہیں آپ جائیں گے تو امام حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے تو امام حسین کی نظر چلے جائے گی، یہ قاسم قربانی جا کے دے گا، یہ قاسم جا کے قربانی دے گا۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، قاسم کو کلیجے سے لگا، قاسم علی اکبر سے زیادہ پیارا تو میرا لال یتیم، تو میرا لال ہے، حسن کی نشانی ہے، حسن کا یتیم مولا حسین کے لیے زیادہ پیارا تھا۔ حاضردارو فجر عاشورہ ہوئی اور ایک کے بعد ایک جانے لگے، قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ مولا حسین کہتے تھے قاسم سے حسن علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے، ام فروا کہتی جاؤ قاسم اجازت لے لو، قاسم آتے ہیں، مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم بیٹھے تھے، قاسم کو یاد آیا کہ ہاتھوں پہ بابا نے تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب کبھی حسین نرگہ اعظم میں گر جائے اے قاسم تعویذ کھول لینا۔ ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کھولی، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے قاسم اگر میرا حسین کربلا میں نہتا رہ جائے تو اپنی طرف سے میری طرف سے قربانی پیش کر دینا۔ ایک مرتبہ تعویذ کھول کر آقا حسین کے پاس لائے، آقا حسین نے حسن علیہ السلام کی نشانی جو خط کو آنکھوں سے لگایا، اتنا روئے امام حسین بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین اٹھے ہیں، قاسم کو کلیجے سے لگایا کہ میرے حسن کی نشانی، ارے تو بھی جا رہا ہے مجھے اہمیت چھوڑ کر، امام حسین اکیلے ہو جائیں گے، اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہاں آزادارہ نے مطلوب میں کر دیا۔ قاسم کے سر پر حسن علیہ السلام کا امامہ باندھا گیا، قاسم علیہ السلام کو حسن علیہ السلام کی تلوار حمایت کی گئی دی گئی۔ قاسم علیہ السلام وہ دولہا ہے جو ایک رات کا دولہا ہے۔ مولا حسین نے کبرا کے ساتھ قاسم کا عقد کرایا اور ایک مرتبہ کبرا کے حجرے میں خیمے میں جب قاسم گئے ہیں تو قاسم کہتے ہیں کہ کبرا کہتی ہے قاسم آپ بھی جا رہے ہو لڑنے، پھر کب ملاقات ہوگی؟ کہا کہ پھر ملاقات روز محشر ہوگی۔ کہا قاسم کہتے ہیں کبرا کہتی میں آپ کو پہچانوں گی کیسے؟ قاسم نے گریبا کو چاک کر دیا کہ روز محشر جس کا گریبا چاک ہوگا وہی تیرا دولہا قاسم ہوگا۔ قاسم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی، ایک مرتبہ وہاں سے للکارا، قاسم میدان میں آئے، مقتل میں آئے، قاسم جنگ کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے میری سکینہ کو آپ نے پیاسا رکھا، ارے حسین کو پیاسا رکھ دیا، علی اکبر بھی پیاسے تھے، علی اکبر بھی پیاسے ہیں۔ ہاں نادارہ نے مظلوم میں کربلا، آپ کی آواز بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پیاسا دولہا ہے، مقتل میں آیا، ارطغرل شامی اس کے بیٹوں کو مارا، عباس علمدار نے آ کے گلے سے لگایا، قاسم تو نے میری لاج رکھ لی قاسم۔ ایک مرتبہ عزادارہ نے مظلوم کربلا قاسم کو دھوکے سے گرایا گیا۔ زیدی مولانا ایک تھے، وہ ان کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے تھے قاسم جب تک زین پہ تھے تو قاسم تھے، قاسم جب زین سے زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے۔ ایک مطلب 500 گھوڑے یہاں کے ادھر ہوئے، ادھر کے ادھر ہوئے، قاسم گرے تو آواز دی السلام علیکم یا امّے، کیونکہ یتیم بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، ماں کو آواز دیا، حسین یہاں سے چلے گھوڑے پر، عباس یہاں سے چلے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب حسین علیہ السلام بلندی پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد آواز دیتے قاسم میرے لال، قاسم کہاں ہو میرے لال؟ قاسم جواب نہیں دیتے، دوسری مرتبہ آواز دیا، قاسم نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ ایک تک ٹیکری پہ چڑھ گئے، امام حسین نے کہا وقت کا امام تجھے پکار رہا ہے قاسم۔ اب جو دیکھا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا امام زمانہ۔ زینب کی رونے کی آواز بلند ہوئی، زینب خیمے سے رونے لگی، ام فروا ارے میرا دولہا، کبرا کہہ رہی ہے ارے میرا دولہا۔ جزاکم ربکم ہذا دارو۔ ام فروا ماں کہتی ہے میرا نیا دولہا ہے، آج ہی دولہا بنا، یتیم بچہ ہے،
ایک مرتبہ قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، حسین علیہ السلام آئے، چادر بچھائی، قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے جمع کرنے لگے۔ میں کہوں گا ایسا کوئی نہیں جس کا پورا بدن پامال ہو گیا۔ کربلا کی سرزمین پر صرف ایک قاسم ہے، ایک علی اصغر ہے، ایک امام حسین۔ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ایک نقاب پوش بی بی گھوڑوں کے پیچھے دوڑتی، ارے گھوڑ کے ٹکڑے جمع کرتی، واہ حسینہ واہ غریبہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے سر اٹھایا، چادر میں رکھا قاسم کا، ہاتھ اٹھایا، ہتھیلی اٹھائی، چادر پہ رکھی، پسلیاں الگ ہو گئی تھی، گھوڑوں کے ٹاپوں نے جب پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ ہم کہیں بی بی زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، بی بی کی زہرا کے جو ہے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا، یہاں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ حسین نے پیر سے پیر ملایا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، پسلیاں سے پسلی ملائی، سر کو جو ہے بدن سے ملایا، گٹھڑی بنائی، سینے سے لگایا اور اوپر کے رک کیا، گھٹنے کو ٹیک دیا۔ کہتے ہیں اے معبود آج حسین قریب ہو گیا، گٹھڑی بنائی، قاسم کو خلیجے سے لگایا۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، ام فروہ کہتی ہے ارے میرا یتیم بچہ آ گیا، کبرا کہتی ہے میرا دولہا خون سے صحرا سجا، پیاسا شہید کر دیا گیا، با محمدہ و قاسمہ۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ بار اللہ اس کل سی بات کو قبول فرمائے، اس کورونا وائرس کو مخلوقات مومنین مومنات مخلوقات سے دور کر دے، مسلم مسلمات سے ہمارے مامن زمانے میں ضرور عطا فرماتے۔ ماتم حسین حسین حسین